السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہمارے حافظ عمران صاحب امام مسجد دیمی کلاں جو ہمارے کافی قریبی دوست ہیں اور ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں، آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ چونکہ حافظ صاحب ہیں اس لیے قرآن ہی کے متعلق چند سوالات کریں گے، اور امام صاحب ہیں اس لیے امامت کے متعلق یا نماز کے متعلق انشاءاللہ کچھ سوال کریں گے۔ آج بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے، سبھی حضرات آخر تک ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ بہت معلومات اور بہت نالج حاصل ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن میں جو صورتیں ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحۃ مکیہ، سورۃ البقرۃ مدنیہ، تو عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور سورہ بقرہ مدنی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مکی کس سورت کو کہتے ہیں اور مدنی کس سورت کو کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکی صورت وہ جو مکے میں نازل ہوئی، اور بعض لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو مدینے میں صورت نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو مدنی صورت ہے تو ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی صورت اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، حافظ جی نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ حافظ جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے، یہ پورا قرآن کریم کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت صحیح جواب۔ حافظ جی، پورے قرآن کے اندر سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں۔ ماشاءاللہ، بہت شاندار جواب ہے۔ حافظ جی، میرا آپ سے سوال ایک یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو سب سے پہلی وحی ہے وہ وحی کون سے پارہ میں ہے، اور سب سے پہلی وحی کی آیت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ پارے 30 میں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ غار ثور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ تو جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امی تھے، نہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر جبریل امین سے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، 2 بار فرمایا، پھر تیسری بار پھر فرما دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر جبریل امین نے کہا پڑھو نبی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ جو ہے سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا۔ اچھا حافظ جی، آپ چونکہ جو ہے ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، اس لیے کچھ امامت کے متعلق سوال کروں۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، اب سمجھو فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہا تھا، تو اس نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لیا۔ اب سورہ ناس چونکہ قرآن جو ترتیب سے لکھا گیا ہے تو آخری صورت کہلاتی قرآن کریم کی، اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے، تو اس نے پہلی رکعت میں آخری صورت پڑھ لیا۔ تو اب اس کے بعد والی جو رکعت یعنی جو دوسری رکعت ہے تو اس میں کیا پڑھے کہ سورہ ناس کو ہی دوسری رکعت میں دہرا لے، تو تکرار لازم آ رہی ہے، یعنی ایک ہی صورت 2 رکعت میں ہو جا رہی۔ اور اگر پھر کوئی دوسری صورت پڑھ رہا ہے، سورہ ناس نہیں پڑھ کے کوئی دوسری صورت پڑھ رہا ہے، تو پھر ترتیب الٹا ہو رہی ہے، تو اب بتائیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ جی، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لیا، اب اس کو دوسری رکعت میں یاد آیا اب کون سی صورت میں پڑھوں، سورہ ناس تو میں پڑھ دیا، تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے، بہتر ہے کہ سورہ ناس پھر دوبارہ جو ہے دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب۔ میرے محترم دوستو، اس کے بارے میں میرا ایک شارٹ ویڈیو بھی پڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے، 4 رکعت والی سنت ہے،
اور اس نے تیسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا ہے، ایک چوتھی رکعت باقی رہ گئی ہے، تو چوتھی رکعت میں اس کو چاہیے کہ سورہ ناس ہی پڑھے۔ میرے محترم دوستو، جان بوجھ کر ایک ہی سورت کو دو رکعتوں میں پڑھنا مکروہ تنزیہی لکھا گیا ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 4 رکعت والی سنت ہے، پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا تو پھر چاروں رکعتوں میں تو ایک ہی سورت نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے ترتیب کو الٹا کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر تیسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیتا تو چوتھی رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھے، اور اگر فرض نماز پڑھ رہا اس نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا ہے تو دوسری رکعت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ سورہ ناس ہی پڑھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دعا کی درخواست ہے